نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کا کوئی بھی معنی جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ یا وہ، ٹھیک ہے۔ الکتاب، کتاب یہ۔ ذالکہ کا مطلب زیادہ تر وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ لا نہیں، ریب شک، ریب کہتے ہیں شک کو۔ تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا لا ریب، لا ریب، یہ نام رکھا جاتا ہے۔ لڑکوں کا بھی نام میں نے سنا ہے، لڑکوں کا بھی نام لا ریب ہوتا ہے، اور لڑکیوں کا یہ زیادہ نام رکھا جاتا ہے لا ریب، لا ریب۔ تو اگر آپ نے یہ نام سنا ہوا ہے تو آج آپ کو اس کا مطلب بھی پتہ چل جائے گا۔ ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، اور لا کا مطلب نہیں، لا ریب کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ چیز یا وہ ذات جس میں کوئی شک نہ ہو، لا ریب، یا شبہ نہ ہو، شک یا شبہ، لا ریب کوئی شک نہیں۔ فی ہی جو ہے نا لفظ، یہ 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے، ایک فی اور ایک ہی، ہاں۔ تو یہ جب دونوں ملتے ہیں آپس میں تو یہ بنتا ہے فی ہی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس۔ تو فی ہی، اس میں۔ آپ نے ایک اور لفظ سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں، وہ تھا علیہم۔ اس میں آپ نے ہم کا مطلب جو ہے ہا میم، اس کا مطلب آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا مطلب بھی وہ یا اس ہوتا ہے، وہ یا اس یا ان ہوتا ہے۔ اور ہو کا مطلب بھی میں نے آج آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب بھی وہ یا اس ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ہا ہے یہ سنگولر کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے، اور ہوم جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اگر کسی ایک چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ہو کہیں گے، ٹھیک ہے، فی ہی، جیسے ہو یا ہی، فی ہی کہیں گے، ایک ہا لگائیں گے۔ لیکن اگر ہم زیادہ لوگوں کے بارے میں، زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ہم کہیں گے، ہم، ہا میم لگائیں گے، تو یہ زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو فی ہی، اب کیونکہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو فی ہی، اس میں۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اہدینا میں جو لفظ آیا تھا اہدی، وہ ہدایت سے تھا، ہدا سے تھا۔ تو ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ للمتقین، اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے لی اور ایک ہے متقین۔ لی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمد للہ رب العالمین۔ تو للہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لی آتا ہے، لام آتا ہے، تو اس کا زیادہ تر وہ اس کے نیچے، لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، کبھی زبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لی اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ للہ میں اس کا مطلب تھا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لی قوم ہو، قوم کے لیے، لی رسول، رسول کے لیے، للملائکتی، فرشتوں کے لیے۔ تو لی جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، ٹھیک ہے۔
متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اور چلیں اس کی وہ پھر تفسیر میں بات چلی جائے گی، اس سے زیادہ ہم بات اس پہ نہیں کریں گے۔ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ الذین کا ہم مطلب پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس وغیرہ، یؤمنون، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ایک اور لفظ یا، جب کسی لفظ کے شروع میں یا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نعبدو، سورہ فاتحہ میں ہم نے نعبدو پڑھا تھا، تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر اعوذ میں ہم نے اعوذ باللہ، جب ہم نے تعوذ پڑھا تھا، تعوذ، اس کے وہ جب ہم نے پڑھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے، جیسے یہ یؤمنون ہے، تو اس کا مطلب ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یؤمنون وہ، آگے حمزہ، میم اور نون کا لفظ ہے آمنہ، ٹھیک ہے، آمنہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کر دیں، اس کے شروع میں حمزہ لے آئے، اومنو میں ایمان لاتا ہوں، نون لے آئے، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی بی کا مطلب ہے کے ساتھ، بی ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ میں، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے، بی کا مطلب ہے کے ساتھ، غیب غیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بالغیبی ہم نے یہ بسم اللہ میں بھی پڑھا ہے، بسم اللہ بی کے ساتھ، اور اسم کا مطلب اسم ہے نام، تو بسمی نام کے ساتھ، تو یہ وہی ہے بالغیبی غیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یؤمنون بالغیبی غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یقیمون، اب دیکھیں یہ پھر یا آ گیا، اب یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، بے شمار دفعہ، شاید کوئی پیج ایسا خالی نہیں ہوگا جس میں یہ استعمال نہ ہوا ہو۔ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یؤمنون تھا ایمان لاتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں۔ اب اگر اس میں ہوتا ہے یکفرو وہ کفر کرتے ہیں، یسجدو وہ سجدہ کرتے ہیں، ینصرو وہ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یرکعو وہ رکوع کرتے ہیں وغیرہ، یہ سارے اس کی مثالیں آتی ہیں۔ تو وَيُقِيمُونَ یا پھر آیا، اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ آگے قیام کا لفظ ہے، قائم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور مما یہ لفظ کیسے بنا آئیے دیکھتے ہیں، من اور ما، یہ دو الفاظ جب آپس میں جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے من ما، یہ نون بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ بلکہ میم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، آپ کہہ لیں تو یہ دو میم جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ شد بن جاتی ہے میم ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے اس سے، یہ لفظ ہم نے پہلے کبھی پڑھا ہے، اگر آپ یہ سیریز شروع سے دیکھ رہے ہیں تو
تو तावुज़ में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है मिन, इसका मतलब होता है इससे, मा का मतलब होता है जो, तो उससे जो, ठीक है। तो उससे जो मतलब उस में से, मतलब उस में से, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम इसका मतलब लिखें तो ये है फ्रॉम, विच। तो मिम्मा और उससे जो, रज़क ना हम, इसमें कितने लफ्ज़ हैं? 3, रज़क ना और हम। रज़क जो है ना वो रिज़्क से है, ठीक है, और इसका मतलब होता है अता करना। इसका मतलब क्या होता है? अता करना, अता किया। ना, ना हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इहदिना में आया था। जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे नून अलिफ ना आता है तो उसका मतलब होता है हम, हमने अता किया, हमने। हम का मतलब भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको, ठीक है। वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको अता किया, युनफ़िक़ून, फिर यह आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? युक़ीमून, युमिनून, वो इसका मतलब होता है। आगे इन्फ़ाक़ का लफ्ज़ है, इन्फ़ाक़, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्फ़ाक़, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, आपने सुना होगा इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, मतलब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। तो वो इन्फ़ाक़ करते हैं या वो ख़र्च करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने सूरह बकरा की 3 आयत पढ़ी हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली आयत हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
واستغفر الله واستغفر الله